بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعوں کو آپ سے اعتراض نہیں ہے, آپ کو شیعوں سے اعتراض ہے. کیوں؟ اللہ کو شیعوں نے رسول کے کہنے پہ مانا, اہل بیت کو رسول کے کہنے پہ مانا, قرآن کو رسول کے کہنے پہ مانا, اصحاب کو رسول کے کہنے پہ مانا, ازواج کو رسول کے کہنے پہ مانا, دین رسول سے لیا, فقہ رسول سے لی, شریعت رسول سے لی. اب آپ ہو آپ کی طرف, آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے جس کے صدقے عیسیٰ کو نبوت ملی اس کو آپ نے ماں کے پنگوڑے میں نبی مان لیا, اور جس کے صدقے ملی اس کو آپ نے 40 سال بعد نبی مانا. جو وجہ تخلیق کائنات ہے, منبع جود و سخا ہے, مالک ارض و سما ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے, رحمت العالمین ہے, مکی ہے, مدنی ہے, بتی ہے, کرشی ہے, مزمل ہے, مدثر ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے, جس کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھ رہا ہے, اس کو آپ نے ان پڑھ کہا, معاذ اللہ جاہل کہا. اور آپ نے کہا کہ مدینے کی گلیاں آگے آگے بکریاں پیچھے محمد ہے. یہ شان آپ نے محمد مصطفیٰ کی بیان کی, اس پہ اعتراض کیا شیعوں نے. یہ شیعوں کے ہاں نہیں ہے. پھر شیعوں نے بعد از رسول خلیفہ تو بلا فصل علی ابن ابی طالب کو ماننا رسول کے کہنے پہ, کیونکہ رسول نے غدیر خم پہ بازو پکڑ کے علی کو اپنا وسیع مانا, اپنا امام بنایا, اپنا رہبر بنایا اپنے بعد عوام کا, امت کا. آپ نے علی کو نہیں مانا. بعد از رسول جو 200 سال بعد آئے, 150 سال بعد آئے, 250 سال بعد آئے, امام شافعی, مالک, حنبل, آپ نے ان کو مانا جو رسول کے دور میں تھے ہی نہیں. آپ نے ان سے شریعت لی, ان سے فقہ لی. اس وجہ سے تو آپ کا معاملات الگ ہے. پھر شیعوں نے نکاح رسول سے دیا. 6 کلمے پڑھنے سے شیعوں کا نکاح نہیں ہوتا. شیعوں کے ہاں نکاح کا خطبہ ہوتا ہے, نکاح کے سیگے ہوتے ہیں, 2 عادل مرد گواہ ہوتے ہیں, حاکمار ہوتا ہے, اس کے بعد نکاح ہوتا ہے. یہی شکے طلاق کے لیے ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نکاح کو نکاح کہہ لیا, طلاق کو طلاق کہہ لی. نہ خطبے, نہ سیگے, نہ عدت, نہ حکمات. اچھا, یہ حلالہ کدھر سے آیا؟ یہ اختلاف ہے. شیعوں نے اس کو حرام قرار دیا. پھر آپ کہہ رہے ہیں شیعہ صاحب کو نہیں مانتے. جو اصحاب کو نہیں مانتا وہ دشمن رسول ہے, لیکن ہم کسی دشمن رسول کو اصحاب نہیں مانتے. پھر آپ نے کہا کہ ازواج رسول کو نہیں مانتے. ازواج رسول امت کی مائیں ہیں, لیکن پہلی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ ہے, جن کے 90,000 اونٹ ہر وقت تجارت کی غرض سے مشغول رہتے تھے, جن کی کنیزوں کے کمر بند سننے کے ہوا کرتے تھے. انہوں نے سب کچھ لٹا دیا رسول اور اس کے دین پر. اتنی وفادار زوجہ تھیں, اور 3 سال شیب ابی طالب میں رسول کے ساتھ رہ کے پتے کھاتی رہیں. آپ نے اس زوجہ کو پیچھے چھوڑ دیا, باقی کو مان لیا, جبکہ ان کے ہوتے ہوئے رسول نے دوسرا عقد ہی نہیں کیا, دوسری زوجہ ہی نہیں آئی. ہمارا یہ اختلاف ہے, جو جدر ہے اس کو وہ مانو. باقی ازواج بیت المال سے حصہ لیتی تھی, یہ بیت المال کو خود دیتی تھی. پھر شیعوں کا آپ سے اختلاف کیا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ جس کے گھر ہوئی, اسلام کی ابتدا جدھر سے ہوئی, حضرت ابو طالب کا گھر, نگہبان رسالت مان کے ہم نے ابو طالب کی تعظیم کی. آپ نے ابو طالب کو کافر کہہ دیا, اور ان کو مسلمان کہا جنہوں نے ساری زندگی رسول سے جنگیں لڑیں, رسول اور رسول کے دین کو اذیتیں پہنچائیں, رسول کے ساتھ ظلم کرتے رہے. آپ نے ان کو مسلمان مان لیا. یہ اختلاف ہے شیعوں کا. پھر بعد از رسول شیعوں نے قرآن اور اہل بیت کو مانا. کیوں؟ رسول نے خود فرمایا تھا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت. میں تمہیں 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطاعت. شیعوں کا یہ اختلاف ہے, آپ نے کتاب بھی نہ مانی, صرف رٹے کے لیے مانی, اور اطاعت کو بھی, اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. ہم نے بعد از رسول آل رسول کو مانا, آپ نے آل امیہ کو مانا. ہم نے بعد از رسول جو رسول نے کہا وہ مانا, آپ نے ان کو مانا جو 250 سال بعد آئے. ان کو کیا پتا تھا رسول کے دین کا؟ ہم نے ان کو مانا جو جنت کے سردار ہیں, دوش رسالت کے سوار ہیں, اور رسول کی زبان چوس کے علم لیتے رہے. آپ نے کن کو مانا؟ رہی بات زکوٰۃ کی, آپ نے کہا شیعہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے. شیعہ جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں آپ تو ایسے دیتے ہی نہیں. میں حیران ہوں, اکثر بینک میں آپ لوگ جا کے کہتے ہیں فارم پہ کہ ہم شیعہ ہیں, تاکہ آپ کی زکوٰۃ کاٹی نہ جائے. جب 4 پیسوں کا مسئلہ آتا ہے تب آپ کو شرم نہیں آتی, شیعہ بن جاتے ہو. شیعہ کا لفظ قرآن میں, شیعہ کی نماز قرآن میں, جیسے اس دنیا میں آئے ہو اور پلٹائی جاؤ گے سورہ اعراف, ویسے عبادت کرو. کیا اس دنیا میں ہاتھ باندھ کے آئے تھے یا ہاتھ باندھ کے جاؤ گے؟ اچھا, پھر آپ کے فقہ کے 4 امام ہیں, امام شافعی, مالک, حنبل, چاروں ایک کہہ رہا ہے ادھر بند ہو, ایک کہہ رہا ہے ادھر بند ہو, ایک کہہ رہا ہے ادھر بند ہو, ایک کہہ رہا ہے کھول دو. آپ کے تو چاروں امام ایک پہ متفق نہیں ہے. اعتراض آپ کو اپنوں پہ ہے. ہمارے تو 12 کا قول ایک, فعل ایک, عمل ایک, بات ایک, سارے جید, سارے سید, سارے رسول کے اولاد میں, سارے رسول کے بیٹے. پھر شیعوں کا اعتراض آپ سے کیا ہے؟ بے غیرتی کرنے سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا,
بے حیائی، شراب نوشی، چوری ڈکیتی کرنے سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا، فحاشی کرنے سے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا، دینی مدارس میں بچوں سے بدفعلی کرتے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا، جو آپ کی روش ہے، رسول اور آل رسول کا ذکر کرنے اور سننے سے آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ اعتراض ہے شیعوں کا آپ سے. پھر ہر جنگ میں علی فاتح ہوئے، ہر جنگ میں علی کو علم ملا، ذوالفقار ملی، رسول کے محافظ بنے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور لوگوں کو سیف اللہ مان لیا جو 8 ہجری یا 9 ہجری کو اسلام قبول کر رہے تھے. شیعوں کا یہ اعتراض ہے، آپ نے اہل بیت سے حدیث نہیں لی، آپ نے ان لوگوں سے لی جنہوں نے 9 ہجری کو اسلام قبول کیا.